اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المغلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرکم تطہیرا محمد وآلہ لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب المقتم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسحل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائهم وغاصب حقوقهم ومنکر ولایتهم وفضائلهم ومصائبهم وغیبتهم اجمعین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات صلوات بر محمد و آل محمد دعا ہے آل محمد کا عظیم اور کریم اللہ اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے مولا اس ذکر پاک کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے مولا بحق محمد و آل محمد علی والوں کا بول بالا فرمائے مولا کے دشمنوں کو ذلیل و خوار فرمائے مولا وہ منظر جلد سے جلد ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھائے کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا روزہ تعمیر ہو جائے یا مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما یا مولا امام زمانہ کے ظہور میں جلدی فرما یا مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور خوشنودی محمد اور آل محمد کے لیے مل کے صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ جشن والی جہاں تک آپ اونچی آواز میں صلوات پڑھ سکتے ہیں بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر ماشاءاللہ مولا آپ تمام کی حاضری کو قبول فرمائے آپ کا سننا اور اس ناچیز گناہ گار کا پڑھنا مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج 15 شعبان کا دن گزرا اور یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں بار بار قرآن نازل ہوتے رہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں قرآن کی حفاظت کرنے والے ایک کے بعد ایک سب نازل ہوتے رہے۔ رمضان کا وہ مہینہ کہ جس میں صامت قرآن اترا۔ شعبان کا وہ مہینہ جس میں ناطق قرآن اترے۔ بلکہ الفاظ کو بدل کے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ رمضان کا وہ مہینہ کہ جس میں قرآن نازل ہوا، شعبان کا وہ مہینہ کہ جس میں محافظان قرآن نازل ہوئے۔ قرآن کی حفاظت کرنے والے شعبان کے مہینے میں نازل ہوئے۔ یہ مہینہ مولائیوں کے لیے بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ عظیم ترین مہینوں میں یہ ایک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کسی بھی معصوم کی شہادت نہیں۔ شعبان المعظم کا وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں کسی بھی معصوم کی شہادت نہیں ہے، اور محرم کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں کسی بھی معصوم کی آمد نہیں ہے۔ عالم تصور میں نے اللہ سے پوچھا مولا یہ کیا بات ہے؟ شعبان میں کسی معصوم کی شہادت نہیں، محرم میں کسی معصوم کی آمد نہیں۔ عالم خیال میں اللہ نے فرمایا کہ جس مہینے میں
میرے حسین کی آمد ہو، اس مہینے میں مجھے کوئی غم نہیں گوارا، جس مہینے میں میرے حسین کا غم ہو اس مہینے میں خوشی نہیں گوارا۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں۔ دیکھیں دنیا میں پاگل جو ہوتے ہیں، پاگل وہ بغیر وجہ کے ہنستے ہیں، بغیر وجہ کے روتے بھی ہیں، انہیں کوئی نہیں پوچھتا تم ہنستے کیوں روتے کیوں۔ عقل والے نہ بغیر وجہ کے ہنستے ہیں نہ بغیر وجہ کے روتے ہیں۔ ہمارا جو ہنسنا ہے وہ بھی اہل بیت کے لیے ہے، ہمارا رونا بھی اہل بیت کے لیے ہے، بلکہ جملہ تبدیل کر دوں کہ ہمارا ہنسنا بھی عبادت ہے، ہمارا رونا بھی عبادت ہے، ہمارا یا آخر تک ایسا ہی ساتھ دیتے آئیے گا۔ یہ جشن ہے، میرا جشن منانا پڑھ کے ہے، آپ کا جشن منانا سن کے ہے، یہی ہم سب کا جشن منانا ہے۔ مولا کا نام لے کے خوش ہونا، نعرے لگانا، راضی ہو جانا، چہرے پہ تبسم لے آنا، اپنے مولائی بھائی سے خوش ہو کے بات کر لینا، آج مولا کی آمد کا دن ہے، خوش ہو جاؤ، یہ ہمارے لیے خوشی ہے۔ اور آج جو ہمارا یہاں اکٹھا ہونے کا مقصد ہے وہ چونکہ ہم 3 شعبان کو یا 1 شعبان کو جشن نہیں رکھ پائے تھے، تو آج ہر ہستی کے تعلق سے انشاءاللہ نسبت سے آج جشن رکھا گیا، جشن ظہور معصومین علیہ السلام۔ اور آج کا جو دن تھا ظاہراً امام زمانہ کے ظہور کا دن تھا، تو مولا کی اور ائمہ آل اطہار کی اور معصومین علیہ السلام کی جو اس مہینے میں نازل ہوئے، ان تمام کی آمد آپ تمام کو بہت بہت مبارک ہو۔ اس مبارک کی وصولی کے لیے مل کے صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ آج میں جس ہستی کے ذکر سے اس محفل کا آغاز کرنا چاہتا ہوں وہ ہستی کسی تعارف کا محتاج نہیں، وہ ہستی کسی تعارف کی محتاج نہیں، بلکہ جہاں آپ کا نام آ جائے ایسا لگتا ہے کہ جیسے دین کے سر پہ 4 چاند لگ گئے۔ جو دین کی زینت ہے، جو دین کی نہیں، کل ایمان کے لیے جو زینت ہے، صرف دین نہیں، کل ایمان کے لیے، کل دین کے لیے۔ خندق میں جب جا رہے تھے حیدر کرار تو کیا فرمایا؟ آج کل دین کل کفر سے لڑنے کے لیے جا رہا، کل دین کے لیے جو زینت ہے، اس عالیہ شہزادی بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے ذکر سے صلی علی محمد و آل، شہزادی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کے ذکر پاک سے آج کی محفل کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ اور ایسے ہی ماشاءاللہ ساتھ ساتھ بولتے آئیے گا، ٹھیک ہے؟ دیکھیں پہلا مصرع ملاحظہ فرمائیں کہ زمین پہ آئی تو سارے ہی گل بدن دیکھے، شہزادی زمین پہ آئی تو سارے ہی گل بدن دیکھے، حسین شکل میں سمٹے ہوئے حسن دیکھے، حسین شکل میں سمٹے ہوئے حسن دیکھے، زمین پہ آئی تو سارے ہی گل بدن دیکھے، حسین شکل میں سمٹے ہوئے حسن دیکھے، ملا ہے صرف یہ اعزاز اس کریمہ کو، کھلی جو آنکھ تو آتے ہی پنجتن دیکھے، کھلی جو آنکھ تو آتے ہی پنجتن دیکھے۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، اللہ کے گھر کو دیکھنا عبادت ہے، والدین کو دیکھنا، یہ 3 چیزیں عبادت ہے، اور ساتھ ساتھ حیدر کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ 4 چیزیں مصطفیٰ کی حدیث ہے، ان 4 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ 3 چیزیں دیکھنا اس لیے عبادت ہے کہ ان تینوں میں علی ہے۔ والدین کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے،
قرآن کا چہرہ، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، کعبے میں آنے والے کو دیکھنا عبادت ہے، کعبے میں آنے والے کو دیکھنا یعنی علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اب یہ تو عبادت ہو گئی ہماری، یہ تو ہماری عبادت، دیکھنا عبادت، دیکھنا قرآن کو دیکھنا عبادت۔ ہمارے لیے قرآن ایک صامت، ایک ناطق، یہ چار چیزوں میں ایک صامت قرآن، ایک ناطق قرآن۔ اب دیکھیں ناطق قرآن کے لیے پھر کون قرآن؟ ناطق قرآن کے لیے کون قرآن؟ کے اسلام کے پھول کی بھی حفاظت کلی کرے۔ اچھا، عصمت کے پھول کی بھی حفاظت کلی کرے، عصمت کے پھول کی بھی حفاظت کلی کرے۔ جو بات بھی کرے وہ معظمہ بھلی کرے، معظمہ شہزادی جو بات بھی کرے وہ معظمہ بھلی کرے، عصمت کے پھول کی بھی حفاظت کلی کرے، جو بات بھی کرے وہ معظمہ بھلی کرے۔ اس عالیہ کی شان بھلا، اس عالیہ کی شان بتائے بھی کوئی کیا، قرآن سمجھ کے جس کی زیارت علی کرے۔ حیدری، اس عالیہ کی شان، اس عالیہ کی شان بتائے بھی کوئی کیا، قرآن سمجھ کے جس کی زیارت علی کرے، قرآن سمجھ کے جس کی زیارت علی کرے۔ اب دیکھیں کہ اس گھر میں سب کے سب علی ہیں، سب کے سب عباس ہے، سب کے سب حسین ہے۔ اب شہزادی عالیہ وہ آغوش ہے، سیدہ زہرا نے جسے پالا وہ امام بنا، سیدہ زہرا نے جسے پالا وہ امام۔ اب آپ دیکھیں کہ زینب عالیہ نے جسے پالا وہ کیا بنا؟ ساتھ دیتے آئیے گا، تھکیے گا بالکل بھی نہیں، کہ دین اسلام بچانے کا ہنر آتا ہے اس شہزادی کو، دین اسلام بچانے کا ہنر آتا ہے، پھر سمجھ میں بھی نہ آنے کا ہنر آتا ہے۔ دین اسلام بچانے کا ہنر آتا ہے، پھر سمجھ میں بھی نہ آنے کا ہنر آتا ہے۔ بنت حیدر تیری آغوش کی عظمت کی قسم، تجھ کو عباس بنانے کا ہنر آتا۔ واہ واہ، حیدری، ہاں بنت حیدر تیری آغوش کی عظمت کی قسم، تجھ کو عباس بنانے کا ہنر آتا ہے۔ اب یہ جب شہزادی کو لے جایا گیا کربلا سے، تو کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ نعوذ باللہ شاید شہزادی ڈری ہوئی تھی یا شاید شہزادی سہمی ہوئی سی تھی۔ ایسا بالکل بھی نہیں، اور ایسا کیوں نہیں کہ معصوم ولی ذی شان پسر کرار کی شکل میں ڈھالے ہیں، معصوم ولی ذی شان پسر کرار کی شکل میں ڈھالے ہیں، الفاظ الگ آواز جدا انداز بھی خوب نرالے ہیں۔ بس بولتے آئیے گا کہ معصوم ولی ذی شان پسر کرار کی شکل میں ڈھالے ہیں، الفاظ الگ آواز جدا انداز بھی خوب نرالے ہیں۔ اب جو کہتے ہیں کہ شہزادی ان سے ڈری ہوئی تھی، جواب شوکت رضا شوکت صاحب نے بہت خوب دیا کہ ان دہن دریدہ کتوں سے عباس کی ملکہ کیا سہمے، ان دہن دریدہ کتوں سے عباس کی ملکہ کیا سہمے، سبا عباس سے لے کے سجاد سے لے کے باقر تب سب شیر اسی نے پالے ہیں۔ سجاد سے لے کے باقر تک سب شیر اسی نے پالے ہیں، سجاد سے لے کے باقر تک سب شیر اسی نے پالے ہیں۔ اب شہزادی شام تک پہنچی، فضائل ہیں ایک کے بعد ایک۔
میں انشاءاللہ الگ الگ ہستیوں کے تعلق سے کچھ نہ کچھ تھوڑا تھوڑا گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ شہزادی جب پہنچی ہے تو آپ نے کیا کمال دکھایا ہے کہ اس لافتہ کی لاڈلی بیٹی نے شام میں، اس لافتہ کی لاڈلی بیٹی نے شام میں خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو۔ اس لافتہ کی لاڈلی بیٹی نے شام میں خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو، خود شامیوں کو شام میں اس کی خبر نہیں، زینب نے کس گھڑے میں اتارا یزید کو۔ حیدری، شاید کوئی زیادہ اردو ہو گئی جو آپ کی بات سمجھ نہیں آتی، صحیح ہے نا؟ اچھا، اس شامیوں کو، خود شامیوں کو شام میں اس کی خبر نہیں، زینب نے کس گھڑے میں اتارا یزید کو۔ ہمارے جسے کھڈا کہتے ہیں، زینب نے کس گڑھے میں اتارا یزید کو۔ اب دیکھیں شہزادی کے خطبے، شہزادی کے خطبے کیسے ہیں کہ بنت امیر، شام کے مفلس ضمیر لوگ، بنت امیر اور شام کے مفلس ضمیر لوگ، بنت امیر اور شام کے مفلس ضمیر لوگ ڈرتے ہیں آج بھی تیرے رتبے کی تیغ سے۔ بنت امیر، شام کے مفلس ضمیر لوگ ڈرتے ہیں آج بھی تیرے رتبوں کی تیغ سے۔ کتنے یزید قتل کیے تو نے سیدہ، دربار میں بس ایک ہی خطبے کی تیغ سے۔ حیدری، کتنے یزید قتل کیے تو نے سیدہ، دربار میں بس ایک ہی خطبے کی تیغ سے، دربار میں بس ایک ہی خطبے کی تیغ سے۔ اب اس مصرے پہ انشاءاللہ ویسے تو آپ کی میری امید سے زیادہ توجہ ہے ہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ بہت ہی ماشاءاللہ یہ شاعر آل عمران جناب شوکت رضا شوکت صاحب، مولا جناب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ الحمدللہ بہت ہی اچھے انداز میں مدحت محمد اور اہل بیت محمد کرتے ہیں، ایک منفرد انداز میں وہ ذکر کرتے ہیں، اور اللہ نے انہیں جو علم نوازا ہے اور جو قلم میں وسعت عطا فرمائی ہے وہ کمال ہے۔ کئی صدیاں گزر جاتی ہے تب جا کے کوئی ایسا شاعر زمانے میں سیدہ کی دعا سے زمانے میں ہوتا ہے، اور چنندہ شاعروں میں سے میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے کہ یہ وہ شاعر ہے کہ جنہیں خود سیدہ نے اپنی مدحت کے لیے چنا ہوا ہے۔ یہ سب کے سب انہی کی محنت ہے، ایمانداری سے جو ہے وہ بتانے میں کوئی شرم کی بات نہیں، یہ سب انہی کی محنت ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اس کا خوب اجر مولا انہیں عطا فرمائے۔ خوشنودی محمد اور آل محمد پہ مل کے صلوات پڑھ دیں۔ محمد اور دیکھیں شہزادی کون ہے کہ نبی کی ولیہ، علی کی علیہ، نبی کی ولیہ، علی کی علیہ، ولایت کے اسرار بھی کھولتی ہے۔ نبی کی ولیہ، علی کی علیہ، ولایت کے اسرار بھی کھولتی ہے، یہ اپنے ہی لفظوں میں پنہا صداقت شرافت کے میزان پہ تولتی ہے۔ سمجھ آیا؟ خیر نہیں سمجھ آیا؟ بسم اللہ۔ آخری جو دو سطر ہے وہ آپ کو ایک معراج کا لطف دے گی۔ بس دو مصرے ہیں درمیان میں، کل یہ 8 مصروں کا ایک شعر ہے، اس کے بعد کے جو چھٹا اور ساتواں ہے وہ میں وہ تھوڑا آسان کر دوں کہ علی عالیہ کبریا کے دہن میں، علی عالیہ کبریا کے دہن میں جو ہے ربط باہم اسے کون سمجھے، ربط باہم، علی عالیہ کبریا، علی عالیہ کبریا، کبریا اللہ، علی مولا علی، عالیہ شہزادی زینب،
3 ہستیاں پتہ چل گئی. اب علی عالیہ کبریا کے دہن میں، زبان لہجہ، علی عالیہ کبریا کے دہن میں جو ہے ربط باہم، بھلا کون سمجھے ان میں جو رابطہ ہے، ان میں جو رابطہ ہے، جو آپس میں جو کنیکشن ہے، بھلا کون سمجھے، بھلا کون سمجھے. اب مصرع پہلے سے سماعت فرمائے، آخر تک میں مکمل کر دوں گا کہ نبی کی ولیہ، علی کی علیہ ولایت کے اسرار بھی کھولتی ہے، یہ اپنے ہی لفظوں میں پنہا صداقت شرافت کے میزان پہ تولتی ہے. علی عالیہ کبریا کے دہن میں جو ہے ربط باہم، بھلا کون سمجھے. خدا کی طرح سے علی بولتا ہے، علی کی طرح بس یہی بولتی ہے. سارے مل کے حیدری علی 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 جدھر جدھر ہوا چلی علی 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 میں کھٹی ہر ایک گلی علی 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 نعرہ حیدری یا علی یا علی علی مدد حیدری یا علی. ہاں خدا کی طرح علی عالیہ کبریا کے دہن میں جو ہے ربط باہم، بھلا کون سمجھے. خدا کی طرح سے علی بولتا ہے، علی کی طرح بس یہی بولتی ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ان تینوں کے لہجے میں کیا کنیکشن ہے. خدا کی طرح سے علی بولتا ہے، علی کی طرح سے بس یہی بولتی ہے. اب ہم تھوڑا سا ذکر پاک مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں کریں گے. صلی محمد و آل محمد. یہ 5 نور اکٹھے رہے جہاں بھی رہے. یہ 5 نور اکٹھے رہے جہاں بھی رہے. بغیر جز کے کہاں کل کو چین آتا ہے. مصطفیٰ کل ہے، اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جز ہے. بغیر جز کے کہاں کل کو چین آتا ہے. بغیر جز کے کہاں کل کو چین آتا ہے. یہ 5 نور اکٹھے رہے جہاں بھی رہے. بغیر جز کے کہاں کل کو چین آ جائے. نبی بطول علی اور حسن کی خواہش تھی زمین تب ہی سجے جب حسین آ جائے. زمین تب ہی سجے جب حسین آ جائے. زمین تب ہی سجے جب حسین آ جائے. اب یہ مصرع دیکھیں کہ بہت لطف ہے اس میں کہ خود یہ سوچو کہ لے آؤں میں اس جیسا کہاں سے. خود یہ سوچو کہ لے آؤں میں اس جیسا کہاں سے. پالا ہے رسالت نے جسے خوب دھیان سے. دھیان، ہاں خود سوچو کہ لے آؤں میں اس جیسا کہاں سے. پالا ہے رسالت نے جسے خوب دھیا سے. شبیر وہ عالم ہے کہ 2 سال مسلسل. شبیر وہ عالم ہے کہ 2 سال مسلسل قرآن پیا جس نے محمد کی زبان سے. حیدری شبیر وہ عالم ہے، شبیر وہ عالم ہے کہ 2 سال مسلسل قرآن پیا. قرآن پیا جس نے محمد کی زبان سے. قرآن پیا جس نے محمد کی زبان سے. اب آج کل آپ دیکھیں کہ ایک بیماری، ایک وبا پھیلی ہوئی ہے زمانے کے اندر، کورونا. صحیح ہے، یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، پھیلی ہوئی ہے، پھیلائی ہوئی ہے. صحیح، پھیلی ہوئی ہے، پھیلائی ہوئی ہے. بہرحال یہ ہوئی ہے ضرور، کہیں بھی ہے لیکن ہے ضرور. علاج اس کا کسی کو مل نہیں رہا ہے، پھر بھی مل نہیں رہا
ہے پھر بھی مل نہیں رہا، ہے پھر بھی مل نہیں رہا۔ اب آپ دیکھیں مولا حسین علیہ السلام کی آمد ہے دنیا میں، صحیح ہے؟ تو جب مولا حسین آئے ہیں، ایک واقعہ بس جو آپ نے سنا ہے بس میں اسے دہرا دیتا ہوں، مصرے کا لطف میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ فطرس کو جانتے ہیں آپ؟ جانتے ہیں فطرس کو جانتے ہیں؟ اللہ نے انہیں سزا دی تھی، یہ کسی پہاڑی پہ ٹیکرے پہ اللہ نے انہیں پھینک دیا تھا سزا کے طور پہ۔ انہیں اللہ نے ان کے پرواز کے جو پر تھے، وہ جو طاقت تھی اللہ نے چھین لی تھی۔ کیا قصور تھا ان کا؟ اللہ نے انہیں ایک حکم دیا تھا کہ جاؤ فطرس، یہ کام تم انجام دے آؤ۔ فطرس نے تکبر کیا اور کیا کہا؟ پرواز کر کے جبرائیل کے ہوتے ہوئے، من مثلی، کون ہے جو مجھ جیسا ہے؟ فطرس نے تکبر کیا، کون ہے جو مجھ جیسا؟ اللہ نے ان کے جو پرواز کے پر تھے جلا دیے۔ جبریل کے ہوتے ہوئے تکبر کرتا ہے، جبریل کے ہوتے ہوئے تکبر کرتا ہے، اور تو یہ دعویٰ کر بیٹھا کہ کون تجھ جیسا، من مثلی کا دعویٰ کر بیٹھا، اور اللہ نے انہیں ان کے پرواز کے جو قدرتی پر تھے وہ جلا دیے۔ اب وہ کسی جزیرے پہ پڑے ہوئے تھے، 3 شعبان کو فرشتوں کا جرمٹ لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی ٹیکرے کے اوپر سے گزرے۔ آواز دے کے فطرس نے کہا، جناب تشریف تو لائیے، یہ کہاں سفر ہے آپ کا؟ کہنے لگے 3 شعبان آج پتہ نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پتہ ہوتا تو پھر بات ہی کیا تھی، میں تو الگ تھلگ یہاں پہ اپنی سزا کاٹ رہا ہوں۔ کہنے لگے کہ آج وہ آیا ہے، آج وہ آیا ہے کہ جس کے منتظر انبیاء کے سلطان تھے۔ خوشی کا موقع ہے، اللہ نے مبارکباد دینے کے لیے بھیجا ہے۔ فطرس نے کہا کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو، ممکن ہے میرا کام بن جائے۔ حضرت جبرائیل نے بارگاہ پروردگار میں عرض کی، مولا اجازت ہو تو لے جاؤ۔ فرمایا لے جاؤ۔ فطرس کو لے کے آئے حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں۔ فطرس نے اپنی کہانی سنائی، داستان سنائی، اپنی پریشانی سنائی۔ آہا، فطرس نے اپنی پریشانی سنائی، پریشانی سنائی۔ یا رسول اللہ علاج مل جائے گا؟ فرمایا ہاں، طبیب بہت بڑا ہے، اتنا بڑا طبیب ہے کہ اس کے سامنے ہر بیماری، ہر مرض چھوٹا ہے، ہر آفت، ہر بلا، ہر مشکل اس کے سامنے چھوٹی ہے۔ یہ اتنا بڑا مشکل کشا ہے، یہ اتنا بڑا ڈاکٹر ہے، یہ اتنا بڑا مسیحا ہے، یہ اتنا بڑا جانکار ہے، یہ اتنا بڑا شافی ہے، جتنی بھی مشکل ہوگی تیری ٹل جائے گی۔ رسول اللہ نے فطرس کا پر جہاں جلا ہوا تھا فرمایا کہ اسے حسین کے جولے سے مس کر دو، حسین کے جولے سے مس کر دو۔ فطرس کو مس کیا گیا اس جولے سے مس کیا، حسین سے نہیں، جولے سے مس کیا۔ جیسے ہی جولے سے مس کیا، فطرس کی پرواز واپس آ گئی، فطرس کی طاقتیں واپس آ گئی، فطرس کا کمال واپس آ گیا۔ اب یہ پھر سے پرواز کرنے لگا، پھر وہی دعویٰ کرنے لگا، من مثلی، اب بتاؤ کون ہے مجھ جیسا؟ جبرائیل نے فرشتوں سے کہا دور ہٹ جاؤ، دور ہٹ جاؤ۔ اس نے پھر وہی غلطی کر دی، کہیں ایسا نہ ہو اس کے ساتھ ساتھ ہم پر بھی عذاب الہی آ جائے۔ اب یہاں پہ دور ہٹ گئے فرشتے جبرائیل سمیت، وہ پرواز کرتا جا رہا ہے، کرتا جا رہا ہے، کرتا جا رہا ہے، پرواز کرتا جا رہا ہے، دعویٰ کرتا جا رہا ہے، من مثلی، من مثلی، من مثلی، کون ہے مجھ جیسا؟ جبرائیل نے عرض کی، مولا کیا بات ہے، اب اس پہ عذاب نہیں آیا؟ اس نے پھر وہ دعویٰ کیا، کہنے آواز پروردگار آئی کہ جبرائیل پہلے اس نے خود پہ تکبر کیا، اب حسین پہ کر رہا۔ علی مولا علی بلند الصلوات، اللہ
رہا تھا اب میرے حسین پہ تکبر کر رہا، میرے حسین کی عطا پہ تکبر کر رہا۔ تو اب یہی فطرس کہ خود یہ سوچو، اچھا سدرہ تلک ہے ذکر اسی کی اڑان کا، اب یہ تو چلے سدرہ تلک ہے ذکر اسی کی اڑان کا۔ مصرے کا لطف اب پورا آپ کو آئے گا اور آپ دل کھول کے آواز جہاں تک آپ پہنچا سکتے ہیں پہنچائیے گا کہ سدرہ تلک ہے ذکر اسی کی اڑان کا، اس کو شفا ملی ہے شہ مشرقین سے۔ فطرس سے میں نے پوچھا کورونا کا کچھ علاج، فطرس سے میں نے پوچھا کورونا کا کچھ علاج، اس نے کہا کہ عرض کرو نا حسین سے۔ حیدری فطرس سے میں نے پوچھا، علی فطرس سے میں نے پوچھا کہ کورونا کا کچھ علاج، اس نے کہا مجھ سے نہیں، عرض کرو نا حسین سے۔ ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ عرض کرو نا حسین سے۔ زندگی 4 چیزوں کا نام ہے، زندگی 4 چیزوں کا نام ہے، آگ، پانی، ہوا، مٹی۔ نہیں یاد؟ آگ، پانی، ہوا، مٹی۔ زندگی 4 چیزوں کا نام ہے، آگ، پانی، ہوا، مٹی۔ اب دیکھیں کہ کیسے میرے مولا حسین زندگی پر راج کرتے ہیں کہ پانی غم حسین میں بہنے کا ہے سبب، پانی غم حسین میں بہنے کا ہے سبب، کرتے ہیں لوگ آگ پہ ماتم، کرتے ہیں لوگ آگ پہ ماتم بسد ادب۔ وہ ایک مصرع آپ نے سنا ہوا، وہ الگ، یہ کچھ الگ ہے، ٹھیک ہے، کہ پانی غم حسین میں بہنے کا ہے سبب، کرتے ہیں لوگ آگ پہ ماتم بسد ادب، نوحے کی ہر صدا پہ ہوائیں ہیں مسترب، نوحے کی ہر صدا پہ ہوائیں ہیں مسترب، فرش عذاب خاک پہ بچتا ہے روز و شب، چاروں پہ راج ہے تو شہ مشرقین کا، در اصل زندگی پہ ہے قبضہ حسین کا۔ چاروں پہ راج ہے تو شہ مشرقین کا، در اصل زندگی پہ ہے قبضہ حسین کا۔ اب دیکھیں آگ جو ہے، آگ یہ جو آگ ہے، یہ جو جس پہ خندق کہتے ہیں، جس پہ ماتمی چلتا ہے، یہ آگ 2 معجزے کرتی ہے۔ ہاں یہ آگ 2 معجزے کرتی ہے۔ یہ آگ جو ہے، آگ بھی معجزہ کرتی ہے، یہ آگ 2 معجزے کرتی ہے۔ کیا کہ ایک ہی وقت میں 2 معجزے اس آگ کے ہیں، ایک ہی وقت میں 2 معجزے اس آگ کے ہیں، جو عزادار ہے محفوظ نکل جاتا ہے۔ ایک ہی وقت میں، یہ تو ایک معجزہ ہو گیا، دوسرا معجزہ باقی ہے۔ ایک ہی وقت میں 2 معجزے اس آگ کے ہیں، جو عزادار ہے محفوظ نکل جاتے ہیں۔ دوسرا معجزہ اس آگ کا یہ ہے شوکت، جو نہیں مانتے گھر بیٹھے ہی جل جاتے ہیں۔ پگھل جاتے ہیں، اس کے علی میں جو لوگ پگھل جاتے ہیں، بچ کے وہ ساری مصیبت سے نکل جاتے ہیں۔ ان سے ہوشیار رہے یہ سارے زمانے والے، حسین کے کتے ہیں شہروں کو نکل جاتے ہیں۔ حیدری، ہاں دوسرا معجزہ اس آگ کا یہ ہے شوکت، جو نہیں مانتے
گھر بیٹھے ہی جل جاتے ہیں، جو نہیں مانتے گھر بیٹھے ہی جل جاتے ہیں۔ اب جس شہزادے کا ذکر ہے، شیروں میں شیر، شیروں میں شیر، سرکار غازی عباس علمدار علیہ السلام، سرکار وفا علیہ السلام کی بارگاہ ہے مقدس میں کچھ پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی ساری محنت جو ہے یہ سب لکھا ہوا شاعر آل عمران جناب شوکت رضا شوکت صاحب کا، مولا انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ بہت ہی خوب ان کے قلم میں اللہ نے وسعت عطا فرمائی، بہت ہی باریکی، بہت ہی خوبصورتی اور بہت ہی کمال فضائل۔ وہ جب مصائب لکھتے ہیں تو پھر مصائب میں سمندر بہا دیتے ہیں، وہ جب فضائل لکھتے ہیں تو پھر فضائل میں بھی رحمتوں کی بارش کر دیتے ہیں۔ دیکھیں کہ کیا جناب فرماتے ہیں کہ 4 شعبان آمد ہے اس شعر کی، 4 شعبان آمد ہے اس شعر کی، بن کے حیدر کی جو آبرو آ گیا۔ ہاں یہ معیار، اب آپ تھوڑے تھوڑے بیدار ہوئے ایسا لگا مجھے، ماشاءاللہ ایسے ہی بولتے آئیے کہ 4 شعبان آمد ہے اس شعر کی، بن کے حیدر کی جو آبرو آ گیا، نقش بھی نین بھی خال بھی عین بھی، نقش بھی نین بھی خال بھی عین بھی، نقش بھی نین بھی خال بھی عین بھی، گھر علی کے علی ہو بہو آ گیا۔ آہا، گھر علی کے یا گھر علی کے علی ہو بہو آ گیا۔ مصرع پھر سے سنیں کہ 4 شعبان آمد ہے اس شعر کی، بن کے حیدر کی جو آبرو آ گیا، نقش بھی نین بھی خال بھی عین بھی، گھر علی کے علی ہو بہو آ گیا، لے کے کرار ہاتھوں میں تکنے لگے، لے کے کرار ہاتھوں میں تکنے لگے، لے کے کرار ہاتھوں میں تکنے لگے، کیا کوئی آئینہ روبرو آ گیا؟ آہا، حیدری، لے کے کرار ہاتھوں میں تکنے لگے، کیا کوئی آئینہ روبرو آ گیا، کیا کوئی آئینہ روبرو آ گیا، کیا کوئی آئینہ روبرو آ گیا۔ 4 شعبان آمد ہے اس شعر کی، بن کے حیدر کی جو آبرو آ گیا، نقش بھی نین بھی خال بھی عین بھی، گھر علی کے علی ہو بہو آ گیا، لے کے کرار ہاتھوں پہ تکنے لگے، کیا کوئی آئینہ روبرو آ گیا، پھر بالآخر پسر سے یوں بولے علی، پھر سے میں آ گیا ہوں کہ تو آ گیا۔ حیدری، ہاں عباس عباس علی علی، ہاں پھر بالآخر پسر سے یوں بولے علی۔ بسم اللہ۔ علی پڑھ کے جہاں کو ہلا دیا، ایک شیر نے فرات سے سب کو بھگا دیا۔ علی پڑھ کے جہاں کو ہلا دیا، ایک شیر نے فرات سے سب کو بھگا دیا، چلو میں بھر کے پانی کو پانی پر مار کے، پانی کو پانی پر مار کے، عباس نے فرات کو بھی پانی پلا دیا۔ واہ واہ، حیدری، واہ واہ، عباس نے پانی کو پانی پلا دیا۔ چلیں اسی معیار کا ایک مصرع کہ شاہ نے خالی یزیدیت کا کاسا کر دیا، تسلسل جاری رہے، شاہ نے خالی یزیدیت کا کاسا کر دیا، اپنے پرچم کو ملنگوں کا دلاسا کر دیا، اپنے پرچم کو ملنگوں کا دلاسا کر دیا، شاہ نے خالی یزیدیت کا کاسا کر دیا، اپنے پرچم کو ملنگوں کا دلاسا کر دیا، باوفا کے خشک ہونٹوں کو نہ چھپایا فرات، حشر تک عباس نے پانی پیاسا کر حیدری،
عباس نے پانی پیاسا کر دیا۔ اب دیکھیں عباس کو مسلسل سرکار عباس کا ذکر چلتا رہے گا کہ آفات کے طوفان میں گھرنے نہیں دیتا، آفات کے طوفان میں گھرنے نہیں دیتا، ماحول کو سچ بات سے پھرنے نہیں دیتا۔ آفات کے طوفان میں گھرنے نہیں دیتا۔ آپ کو پتا ہے نا کہ سرکار عباس کے کربلا میں بازو شہید ہوئے تھے۔ اب آپ دیکھیں، توجہ رکھیں اس بات پہ کہ آفات کے طوفان میں گھرنے نہیں دیتا، ماحول کو سچ بات سے پھرنے نہیں دیتا، میدان ولایت میں اترتے ہیں جب عاشق وہ ہاتھ نہ رکھتے ہوئے گرنے نہیں دیتا۔ حیدری، ہاں وہ ہاتھ نہ رکھتے ہوئے گرنے نہیں دیتا، وہ ہاتھ نہ رکھتے ہوئے گرنے نہیں دیتا۔ ام البنین گود میں ہے خوبیوں کی حد۔ آپ ہم جب ملتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ یا علی مدد۔ کیا ہم کہتے ہیں؟ ہم یا علی مدد۔ بس توجہ رہے کہ ام البنین گود میں ہے خوبیوں کی حد، اللہ کرے لگے نہ کسی کی بھی چشم بد۔ ہم کہتے ہیں نا کہ کسی کی نظر نہ لگے، کسی کی بری نظر نہ لگے، تو یہاں پہ ام البنین گود میں ہے خوبیوں کی حد، ام البنین گود میں ہے خوبیوں کی حد، اللہ کرے لگے نہ کسی کی بھی چشم بد، سدرا کی وادیوں میں خدا مسکرا پڑا، سدرا کی وادیوں میں خدا مسکرا پڑا، غازی نے جب علی سے کہا یا علی مدد، حیدری، غازی نے جب علی سے کہا یا علی مدد، غازی نے جب علی سے کہا یا علی مدد۔ اب یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ پھول برس ہی رہے ہیں، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پھولوں کی یہاں پہ بارش ہو رہی ہو اور پھول کا ذکر نہ، کہ خدا بھی جس کا طالب ہے وہی مطلوب آیا ہے، خدا بھی جس کا طالب ہے وہی مطلوب آیا ہے، بہت سی خوبیوں کے گھر بہت ہی خوب آیا ہے، بہت سی خوبیوں کے گھر بہت ہی خوب آیا ہے، خدا بھی جس کا طالب ہے وہی مطلوب آیا ہے، بہت سی خوبیوں کے گھر بہت ہی خوب آیا ہے، سخی عباس کا منہ چوم کر، سخی عباس کا منہ چوم کر شبیر یوں بولے، بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا۔ حیدری، سخی عباس کا منہ چوم کر شبیر یوں بولے، بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا۔ بہاروں پھول ہلچل مچا کے رکھی ہے، علی کے لال نے ہلچل مچا کے رکھی ہے، زمین کرب و بلا ہلا کے رکھی ہے، حسین کے ایک دودھ پیتے سپاہی نے فوج کی دجیاں اڑا کے، واہ واہ، سبحان اللہ، یا علی یا علی، بہاروں ماشاءاللہ، بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے۔ اب دیکھیں پنجا، یہ پنجا تو ہے کہ صدیوں سے باوفا کے کرم پہ تلا ہوا، عقاب پنجا، جب پنجا کھلا ہوا ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے؟ بس یہ اب دیکھیں شعر کا اس مصرے کا لطف آپ کو دیکھیں، ایک معراج کا احساس کرائیں گا کہ صدیوں سے باوفا کے کرم پہ تلا ہوا، یہ ہاتھ ہے سبیل وفا میں دھلا ہوا، یہ ہاتھ سرکار عباس کا جو علم کا پنجہ ہے وہ ذہن میں رہے کہ صدیوں سے باوفا ہے،
کرم پہ تلا ہوا، یہ ہاتھ ہے سبیل وفا میں دھلا ہوا، اموی رزیل چیلے ہیں اب تک ڈری ہوئی، ہے فاطمی عقاب کا پنجہ کھلو۔ ہے فاطمی عقاب کا پنجہ کھلا ہوا، ہے فاطمی عقاب کا پنجہ کھلا ہوا، ہے فاطمی عقاب کا پنجہ کھلا ہوا۔ اب دیکھیں کہ کائنات آدم و عالم میں جہاں جہاں بھی شیعہ ہے ان سب کی پہچان کیا ہے؟ عباس کا علم، ہر شیعہ کے گھر پہ علم لگا۔ اب اسے آپ پنجہ صرف یا سٹیل کا پائپ یا صرف پھریرا نہ سمجھنا، یہ جس گھر پہ لگا ہوتا ہے، جس گھر پہ یہ پنجہ لگا ہوتا ہے، گزرتے ہوئے بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا عقیدہ توحید کیا ہے، اس کا عقیدہ رسالت کیا ہے، اس کا عقیدہ ولایت کا۔ اگلا جملہ وصول فرمائے کہ گھر پہ تالا بھی لگا ہو، کھڑکیاں بھی بند ہو، دروازہ بھی نہ کھلا ہو، نہ بندہ ہو، نہ کوئی ہو، آواز بھی نہ آ رہی ہو، لائٹ بھی بند ہو، پتہ بھی نہ ہو اندر کوئی ہے بھی یا نہیں، اتنا بڑا تالا لگا ہو، دروازہ بند بھی ہو، چلتے ہوئے بندے کو دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ صلوات کس پہ پڑھتے ہیں، یہ لعنت کس پہ کرتے ہیں۔ بتانے کی ضرورت نہیں رہتی، یہ پنجہ دور سے بتا دیتا ہے کہ یہ صلوات کس پہ پڑھتے ہیں، یہ لعنت کس پہ کرتے ہیں۔ ایک پرچم ہے جو اونچا ہے کہیں صدیوں سے، ایک پرچم ہے جو اونچا ہے کہیں صدیوں سے، اس کا انکار کرو گے تو کدھر جاؤ گے، اس کا انکار کرو گے تو کدھر جاؤ گے۔ اب بھی عباس کے پنجے سے آتی ہے صدا، اب بھی عباس کے پنجے سے آتی ہے صدا، ہم اگر ہاتھ ہٹا لیں گے تو مر جاؤ۔ سبحان اللہ، یا علی یا علی یا علی یا عباس یا عباس ہے، سارے مل کے عباس ہے، عباس عباس ہے، عباس۔ ہاں اموی رزیل چیلے ہیں اب تک ڈری ہوئی، ہے فاطمی عقاب کا پنجہ کھلا ہوا۔ یہ علم ہماری پہچان ہے، یہ علم ہمارا ایمان ہے۔ ہر ملک کی جہاں سرحد ختم ہوتی ہے وہاں اس ملک کے جھنڈے کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس ملک کی حیثیت سرحد کے بعد دوسرے ملک کا جھنڈا اس ملک میں نہیں لگایا جا سکتا، اس ملک کا جھنڈا دوسرے ملک میں۔ ہر ملک کی الگ الگ پہچان ہے، جس کی سرکار ہے جھنڈا اسی کا ہے، جس کی سرکار ہے جھنڈا اسی کا ہے۔ ہندوستان میں دیکھ لو شیعہ کا گھر، شیعہ کے گھر پہ کون سا جھنڈا ہے؟ پاکستان میں دیکھ لو شیعہ کے گھر جھنڈا کون سا ہے؟ امریکہ میں دیکھ لو شیعہ کے گھر کون سا جھنڈا ہے؟ مدینہ منورہ میں دیکھ لو جھنڈا کس کا لگا ہے؟ شیعہ کے گھر۔ مکہ معظمہ میں دیکھ لو کہ شیعہ کے گھر کس کا نشان لگا ہے۔ ہر ملک کے رہنے والے شیعہ کے گھر میں عباس کا علم زمانے کو بتا رہا ہے، رہتا کوئی بھی ہو حکومت حسین کی ہے۔ سرکار کوئی بھی ہو حکومت حسین کی ہے۔ ہر ملک میں جھنڈا حسین کا ہے، اور یہ جھنڈا بتا دیتا ہے گھر میں کوئی ہو نہ ہو
اس گھر کا مالک حسین ابن علی ہے. ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں رہتی، ہماری پہچان ہے یہ علم، ہماری پہچان ہے. اور یہ علم کی آج، یہ علم کا اتنا خوف ہے آج بھی ملاؤں کے دل میں، اس علم کا اتنا خوف ہے. کل ہی ایک سید سادات آئے تھے، نوجوان، وہ بات کر رہے تھے کہ اب میں نہ ان کا نام لوں گا نہ اس شہر کا نام لوں گا، ممکن ہے کہ انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ جائے. مولا انہیں حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے اور انہیں راہ حق پہ قائم قدم رکھے، اور سیدہ سلام اللہ علیہ ان کی نصرت فرمائے. فرما رہے تھے کہ مولویوں نے اعتراض کیا، نعوذ باللہ، لکڑی کا تم یہ نکالتے ہو، یہ کپڑا باندھتے ہو، نعوذ باللہ علم کی توہین کرتے ہوئے. یعنی کہ انہیں آج بھی کھٹکتا ہے، آج بھی علم سے وہ تھراتے ہیں. کیوں علم سے کیوں تھراتے ہو؟ کیوں تھراتے ہو؟ پیروے حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے. جہاں علی والا تم نے دیکھا نہیں، تمہارا شکل، تمہاری صورت بگڑی سے نظر آنے لگتی ہے، کہیں ایسا تو نہیں پیروے حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے؟ موت کو میسم تمار سے ڈر لگتا ہے؟ ارے پرچم حضرت عباس سے دوری کیسی؟ کیا تمہیں اب بھی علمدار سے ڈر لگتا ہے؟ پرچم حضرت عباس سے دوری کیسی؟ کیا تمہیں اب بھی علمدار سے ڈر لگتا ہے؟ اور کیوں ڈر نہ لگے؟ انہیں پتا ہے آج علم نکلا، کل ذوالجناح نکلے گا. آج علم نکلا، کل ذوالجناح نکلے گا، پرسوں علی اکبر کی سواری نکلے گی، پیچھے حسین ابن علی کا جلوس نکلے گا، ساتھ ہی ساتھ پورا خاندان ابو طالب نکل آئے گا. بندے میں معرفت تھوڑی سی جاگنے لگ جائے گی. جس بندے نے اپنا سر در ابو طالب پہ جھکا دیا، اس نے علی الولی اللہ پا لیا. اور یہ چاہتے نہیں. علم جہاں دیکھا کانپنے لگتے ہیں، پھڑ پھڑانے لگتے ہیں، تھر تھرانے لگتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے روح نکالنے والا فرشتہ دیکھ لیا، جیسے موت نظر آ گئی. اسے خطرناک سمجھتے ہیں. اگر یہ لگ گیا، اچھا جیت پور کی جمعہ مسجد کے اندر مثال کے طور پہ وہاں کوئی تاج والا علی لکھے ہو یا چشتی رنگ کا تاج پہن کے دو بندے آپس میں خالی بات کرو، یا خالی وہاں جا کے فون پہ بات کرو کہ میں نے ارادہ کرا ہے کہ میرا گھر جمعہ مسجد کے پاس ہے، مولا عباس کا علم لگانا ہے بہت بڑا. دوسرے دن چرچا چالو ہو جائے گی. ہاں یہاں بھی چالو ہونے کا ہے. اب ادھر یہاں بھی علم لگے گا. اب میٹنگ جمع ہوئے گی، لگنے نہیں دینا. ادھر لگ گیا تو یہاں سے نوحے کی آواز بھی آئے گی، یا ماتم بھی شروع ہو جائے گا. ادھر قصیدے بھی بجنے مٹ جائیں گے، لوگوں کو خبر بھی پڑھنے مٹ جائے گی سچائی کیا ہے، غلط کیا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی خطرہ منڈرا رہا ہے ہمارے سر پہ. اگر علم لگ گیا ہمارے لیے خطرہ ہے. سنیت خطرے میں آ جائے گی. اصل میں سنیت خطرے میں نہیں ہے، مولویت خطرے میں آ جائے گی. وہ جو مولویوں نے جھوٹ پھیلا رکھا ہے، اہل سنت جو سچے اہل سنت ہے، بے شک وہ ہماری جان ہے، بھائی نہیں، ہماری جان ہے. سنی ہوتا ہی وہی ہے جو سنت مصطفیٰ پہ عمل کرے. سنی ہوتا ہی وہی ہے جو سنت مصطفیٰ پہ عمل کرے. مصطفیٰ نے کیا کیا سنتیں کر کے دکھائی. نماز کی حالت میں حسین کو گود میں اٹھا کے دکھایا، کبھی حسنین کو کاندھے پہ سوار کر کے دکھایا.
شہید علامہ ناصر عباس اللہ مقامہ کا ایک یادگار جملہ، وہ فرماتے تھے کہ آج ملا اعتراض کرتا ہے کہ حسین کے لیے گھوڑا نکالنا بدعت ہے، حسین کا گھوڑا نکالنا حرام ہے، حسین کے لیے گھوڑا نکالنا ناجائز ہے۔ ناصر عباس فرماتے تھے کہ او عقل کے اندھے، تو حسین کے لیے ذوالجنان نکالنے کو حرام کہتا ہے، حسین کے گھوڑے کو حرام کہتا ہے۔ عقل کے اندھے، پڑھ تاریخ، جھانک مدینے کی گلیوں میں، حسین کے لیے گھوڑا بنانا نہیں، گھوڑا بننا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ حیدری، صرف گھوڑا بنانا نہیں، گھوڑا نکالنا نہیں، حسین کے لیے گھوڑا بننا، یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ تو سنی ہماری جان ہے، سنی ہماری جان ہے۔ مصطفیٰ کی سنت، غدیر میں حیدر کا ہاتھ بلند کیا، سنت پہ بات ہوگی تو پھر ہر سنت پہ بات ہوگی۔ بازو بلند کر کے دکھایا سب سے بلند ہے، چھوٹا بڑا نہ کرنا سب سے بلند ہے، لہٰذا جو اس سنت پہ عمل کرتا ہے وہ سنی ہماری جان ہے۔ ایسے سنی مصطفیٰ نے کاندھوں پہ حسنین کو اٹھایا، کاندھوں پہ حسنین کو اٹھایا۔ آج حسنین نہیں ہے بظاہر، حسنین کے روزے کی شبیہ ہے، جو تعزیہ اٹھاتے ہیں سنی وہ ہمارے بھائی، وہ سنی ہمارے بھائی ہیں۔ منبر پہ کھڑے رہ کے، منبر پہ کھڑے رہ کے بار بار دم بدم ذکر مصطفیٰ میں ذکر اہل بیت کر رہا، سنت رسول ہے، سنت رسول ہے۔ یہی صرف سنت رسول نہیں بلکہ شہزادی جب تشریف لاتی، شہزادی تشریف لاتی، مصطفیٰ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے۔ جو اس سنت پہ عمل کرتا ہے کہ شہزادی آ گئی وہ کھڑا ہو گیا، وہ ہماری جان ہے، اور جو اس سنت کو ترک کر کے شہزادی کے سامنے بیٹھا رہے، کل بھی بے شمار تھا، وہ آج بھی ہاں سنی ہماری جان ہے، سنی ہماری جان ہے، ایسے سنی ہماری جان ہے۔ جو سنت مصطفیٰ پہ عمل کرے اسے سنی کہتے ہیں، سنت مصطفیٰ پہ عمل کرنے والے کو سنی کے اہل حدیث، جو حدیث والے ہیں، ہاں جو مانتا ہے من کنت مولا، وہ اہل حدیث ہمارے بھائی ہیں۔ الحسین منی و انا من الحسین، جو مانتا ہے وہ اہل حدیث ہمارا بھائی ہے۔ الفاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، جو یہ مانتا ہے وہ اہل حدیث بھی ہمارا بھائی بلکہ ہماری جان ہے۔ تم یہ کہہ دو کہ ہم سنیوں کو نہیں مانتے، یہ غلط فہمی دور کر دو، نہیں تو جتنے بھی عباس کا پرچم اٹھاتے ہیں وہ سنی ہمارے بھائی ہیں، جو مولا حسین کی زری کو اپنے کاندھوں پہ رکھتے ہیں وہ سنی ہماری جان ہے۔ اب مولا عباس کے عالم سے جتنے چڑھتے ہیں، اب جنہیں تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی ہے، کیا کریں، ہوتی ہے تکلیف تو ہوئے، اس کا علاج تو کچھ ہے نہیں، جہنم اس کا علاج ہے، جہنم علاج ہے اس کا۔ سرکار عباس کے علم سے اتنی تھر تھراہٹ کیوں؟ یہ عباس کے خطبے کا روب ہے جو آج بھی مولویت کے ذہنوں میں تازہ ہے۔ میرے مولا عباس کے خطبے کی جھلک میں مصرے کی شکل میں سنانا چاہتا ہوں۔ کیا ہے کہ کر یاد وہ عباس کا خیموں سے نکلنا، ساتھ دیتے ہیں آخر تک، کر یاد وہ عباس کا خیموں سے نکلنا، چہرے کی تپش دیکھ کے اشرار کا جلنا،
چہرے کی تپش دیکھ کے اشرار کا جلنا، انفاس میں کرار کی ہیبت کا مچلنا، انفاس میں کرار کی ہیبت کا مچلنا، ہر شمر کی اوقات کے سورج کا وہ ڈھلنا، ہر شمر کی اوقات کے سورج کا وہ ڈھلنا، وہ غیظ تھا عباس کی رفتار کے ڈھب میں، جس طرح اتر آیا ہو جبار غضب میں، جس طرح اتر آیا ہو جبار غضب میں۔ اب میرے مولا عباس کے چہرے پہ غضب ایسا تھا کہ ایسا لگتا تھا جیسے جبار غضب میں ہے۔ اس غیظ و غضب کے ساتھ میرے مولا عباس نے لاکھوں کے یزیدی مجمع کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے علی کے شیر نے جو گفتگو کی، کیا گفتگو کی کہ کیا کیجئے ایک بند میں پابند ہوں ورنہ، کیا کیجئے ایک بند میں پابند ہوں ورنہ، دکھلاؤں میں کرار کا خیبر میں اترنا۔ آہا سارے مل کے حیدری، یہ معیار حسینیوں کا، یہ معیار علی والوں کا دیکھیں کہ کیا کیجئے ایک بند میں پابند ہوں ورنہ، دکھلاؤں میں کرار کا خیبر میں اترنا، جس سمت سے ہوگا میرا ایک بار گزرنا، جس سمت سے ہوگا میرا ایک بار گزرنا، جینے سے بھلا لگنے لگے گا تمہیں مرنا۔ آہا جینے سے بھلا لگنے لگے گا تمہیں مرنا، کیا کیجئے ایک بند میں پابند ہوں ورنہ، دکھلاؤں میں کرار کا خیبر میں اترنا، جس سمت سے ہوگا میرا ایک بار گزرنا، جینے سے بھلا لگنے لگے گا تمہیں مرنا۔ اے شام کے کتوں، اے یزید کے پلوں، یاد رکھنا وہ خوف بٹھا دوں گا میں سانسوں میں ابھی سے، کانپو گے نہ گزرو گے علم والی گلی سے۔ آہا حیدری، یہ سوچتا ہوں میں، غازی کو دیکھ کے سوچتا ہوں میں، کیسے کٹاؤ ہاتھ جو اب بھی بلند ہے۔ واہ 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 واہ۔ ہاں کیا کیجئے ایک بند میں، کیا کیجئے ایک بند میں، پھر سے مکمل مصرع کہ کر یاد وہ عباس کا خیموں سے نکلنا، کر یاد وہ عباس کا خیموں سے نکلنا، چہرے کی تبش دیکھ کے اشرار کا جلنا، انفاس میں کرار کی ہیبت کا مچلنا، ہر شمر کی اوقات کے سورج کا وہ ڈھلنا، وہ غیظ تھا عباس کی رفتار کے ڈھب میں، جس طرح اتر آیا ہو جبار غضب میں۔ میرے مولا عباس 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرماتے ہیں کیا کیجئے ایک بند میں پابند ہوں ورنہ، دکھلاؤں میں کرار کا خیبر میں اترنا، جس سمت سے ہوگا میرا ایک بار گزرنا، جینے سے بھلا لگنا لگے گا تمہیں مرنا، جینے سے بھلا لگنے لگے گا تمہیں مرنا، وہ خوف بٹھا دوں گا میں سانسوں میں ابھی سے، کانپو گے نہ گزرو گے علم والی گلی سے۔ کانپو گے نہ گزرو گے علم والی گلی سے، کانپو گے نہ گزرو گے علم والی گلی سے۔ ایک مصرع۔ غازی کے جسم و جان میں ڈلے تھے علی علی، غازی کے جسم و جان میں ڈلے تھے علی علی، سارے عدو یہ کہہ کے چپ ہوئے تھے علی علی، سارے عدو یہ کہہ کے چپ ہوئے تھے علی علی۔ او حیدری مزاج ہم لوگن انداز دیکھ کر، او حیدری مزاج ہم لوگن انداز دیکھ کر، صفین میں نعرے لگے تھے علی علی علی۔ حیدری، واہ واہ، وہ خوف بٹھا دوں گا سانسوں میں ابھی سے، کانپو گے نہ گزرو گے علم والی گلی سے، کانپو گے نہ گزرو گے علم والی گلی سے۔ انشاءاللہ آخری مصرع
رجت کے تعلق سے ہوگا، لیکن سرکار عباس کی نسبت سے۔ یہ جو ابھی گفتگو ہوئی اور وہ آخری انشاءاللہ دونوں ایک ساتھ تسلسل اس کا آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد۔ پھر بھی بھاوا سے بلند درود پہ۔ 5 شعبان، 1 شعبان شہزادی زینب عالیہ، 3 شعبان آقا مولا حسین، 4 شعبان سرکار عباس علیہ السلام، 5 شعبان مولا سجاد علیہ السلام کی آمد ہے، مولا سجاد کا ظہور ہے۔ خاندان عصمت و طہارت پہ مل کے صلوات بھیجتے ہیں۔ شعبان مولا سجاد علیہ السلام کے ظہور کا دن ہے۔ اب دیکھیں ایک مصرع مولا کی بارگاہ میں کہ سجود اسی کی گلی میں قیام کرتے ہیں۔ سجود آپ کا کیا لقب ہے؟ سید الساجدین۔ سجود اسی کی گلی میں قیام کرتے ہیں، سجود اسی کی گلی میں قیام کرتے ہیں، اسی حسین کو سجدے سلام کرتے ہیں۔ سجود اسی کی گلی میں قیام کرتے ہیں، اسی حسین کو سجدے سلام کرتے ہیں۔ اب میں ایک بات آپ کو ضرور بتا دوں کہ سرکار امام زین العابدین علیہ السلام کی آمد مولا علی علیہ السلام کی زندگی میں ہوئی۔ ہاں، مولا علی علیہ السلام کی زندگی میں، اور آپ کا نام علی بھی مولا علی نے ہی رکھا تھا۔ بات میں نے واضح کر دی، میں نے مکمل مصرع آپ تک پہنچا دیا، بس خوبصورتی مصرے کی ملاحظہ فرمائیں کہ سجود اسی کی گلی میں قیام کرتے ہیں، اسی حسین کو سجدے سلام کرتے ہیں۔ علی نے چوم کے چہرہ، علی نے چوم کے چہرہ کہا یہ عابد سے، علی نے چوم کے چہرہ کہا یہ عابد سے۔ سجود اسی کی گلی میں قیام کرتے ہیں، اسی حسین کو سجدے سلام کرتے ہیں۔ علی نے چوم کے چہرہ کہا یہ عابد سے، ہم اپنا نام بھی تمہارے ہی نام کرتے ہیں، ہم اپنا نام بھی تمہارے ہی نام کرتے ہیں۔ اب کہ زین العبا ہے، زین عبادت رب ہے، یہ زین العبا ہے، زین عبادات رب ہے، یہ اللہ کی عبادتوں کی زینت زین العبا ہے، مگر زین عبادات رب ہے یہ۔ ہم نام مرتضیٰ ہے، یہ اعلیٰ نسب ہے، یہ ہم نام مرتضیٰ ہے، یہ اعلیٰ نسب ہے، یہ دنیا غلام جس کی وہ شاہ عرب ہے، یہ دنیا غلام جس کی وہ شاہ عرب ہے، یہ ہر دم حسینیت کی بقا کا سبب ہے، یہ سجاد سے بقا کی دعا مانگ رہا ہے، اسلام اس کے در سے شفا مانگ رہا ہے، اسلام اس کے در سے شفا مانگ رہا ہے۔ اب 7 شعبان
سرکار قاسم علیہ السلام کی آمد کا، آپ کے ظہور کا دن ہے۔ خاندان عصمت و طہارت پہ مل کے صلوات پڑھتے ہیں محمد۔ 7 شعبان جناب قاسم علیہ السلام کی آمد، آپ کا ظہور۔ اب یہ وہ پھول ہے جناب قاسم علیہ السلام کے، یہ پھول جو مہکا ہے گلستان حسن میں، یہ پھول جو مہکا ہے گلستان حسن میں، مہکے گا یہ تا حشر اب ایما کے چمن میں، مہکے گا یہ تا حشر اب ایما کے چمن میں، دونوں ہے فن جنگ میں عباس کے شاگرد، دونوں ہے فن جنگ میں عباس کے شاگرد، کچھ فرق نہیں اکبر و قاسم کے چلن میں، کچھ فرق نہیں اکبر و قاسم کے چلن میں، چہرے سے نمایاں ہے سب انداز علی کے، حیدر کی تجلی ہے یہ آغوش حسن میں، حیدر کی تجلی ہے یہ آغوش حسن میں۔ اب 11 شعبان سرکار علی اکبر علیہ السلام کی نسبت سے کہ عجیب نور کا پیکر دکھائی دیتا ہے، عجیب نور کا پیکر دکھائی دیتا ہے، مصور ازلی کا عجیب نور کا پیکر دکھائی دیتا ہے، فلک پہ چاند سے بہتر دکھائی دیتا ہے، عجیب نور کا پیکر دکھائی دیتا ہے، ایسا پیکر ہے نور کا کہ فلک پہ چاند سے بہتر دکھائی دیتا ہے، عجیب نور کا پیکر دکھائی دیتا ہے، فلک پہ چاند سے بہتر دکھائی دیتا ہے، خوشا نصیب ہے لیلا تیرا علی اکبر، امام کو بھی پیغمبر دکھائی دیتا ہے۔ خوشا نصیب ہے لیلا تیرا علی اکبر، امام کو بھی پیغمبر دکھائی دیتا ہے، حسین ذات کی حد خیال ہے اکبر، حسین ذات کی حد خیال ہے اکبر، حسن کی انتہا حسین ذات کی حد خیال ہے اکبر، مصور ازلی کا کمال ہے اکبر، مصور ازلی کا کمال ہے اکبر، فقط جمیل نہیں ہے جمال ہے اکبر، فقط جمیل نہیں ہے جمال ہے اکبر، مثال یہ کہ نبی کی مثال ہے اکبر، مثال یہ کہ نبی کی مثال ہے اکبر، حسین ذات کی حد خیال ہے اکبر، مصور ازلی کا کمال ہے اکبر، فقط جمیل نہیں ہے جمال ہے اکبر، مثال یہ کہ نبی کی مثال ہے اکبر، یہ اپنی اصل میں آل اصول جیسا ہے، پسر حسین کا بالکل رسول جیسا ہے۔ پسر حسین کا بالکل رسول جیسا ہے۔ اب ایک نکتہ اللہ کے کلام سے، زمانے کے امام کی بارگاہ عالیہ میں ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں ذرا اونچی۔ قرآن سے ایک نکتہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ علماء کی تحقیق ہے، میں بس آپ تک پہنچا رہا ہوں، یہ تحقیق علماء کی ہے، میں آپ تک پہنچا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ دنوں پہلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب بھی انشاءاللہ یہاں پہ جشن ہوگا تو آخری نکتہ ہوگا، کیا ہوگا؟ کلنا محمد، یہ آخری نکتہ، ٹھیک ہے؟ یہ چیز، یہ حدیث آپ کو یاد رہے کہ کیا وجہ تھی۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل
अफ़इम्मात औ क़ुतिलन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम। अल्लाह क्या फरमा रहा है कुरान में कि अगर मोहम्मद वफ़ात पा जाए या शहीद कर दिए जाएं, ये दोनों में से एक अगर हो जाए, यानी किसी भी बहाने से मेरा रसूल दुनिया छोड़ दे, मोहम्मद अगर दुनिया छोड़ दे, या वो वफ़ात पा जाए या शहीद कर दिया जाए, किसी भी बहाने से मेरा मुस्तफ़ा दुनिया छोड़ दे, तो पता है क्या होगा? अफ़इम्मात औ क़ुतिलन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम, अगर मेरा मोहम्मद वफ़ात पा जाए या शहीद कर दिया जाए तो तुम वो कौन थे सामने जो भी थे, तुम अपने दीन में वापस पलट जाओगे। तुम या फिर काफिर हो जाओगे, या मुशरिक हो जाओगे, या यहूदी हो जाओगे, या जो थे वो हो जाओगे, जो हो वो रहोगे नहीं। क्या बात है, क्या कहे। अगर मोहम्मद दुनिया से चले जाए तो तुम या काफिर हो अपने दीन में वापस चले जाओगे, अपने दीन में वापस चले जाओगे, तुम मुसलमान नहीं रहोगे। रसूल खुदा 11 हिजरी में दुनिया छोड़ के आप तशरीफ ले गए, दुनिया छोड़ के सरकार चले गए, आपने दुनिया छोड़ दी, आपने दुनिया छोड़ दी। अब मुसलमान तो मुसलमान रहे ही रहे, आज इतनी तादाद में मुसलमान हैं कि मुसलमानों ने हर कौम की नाक में दम करके रखा हुआ है। इतने मुसलमान हैं, इतने मुसलमान हैं, इतने मुसलमान आज इस ज़मीन पर हैं कि हर कौम की नाक में मुसलमानों ने दम करके रखा हुआ है। आज इतने मुसलमान हैं ज़माने के अंदर, तो अब यहाँ पे क्या तुम समझोगे? अल्लाह तो फरमा रहा है अगर मोहम्मद चले जाए, अगर मोहम्मद चले जाए तो तुम गुमराह हो जाओगे, दीन से फिर जाओगे, जो थे वो हो जाओगे, जो हो वो न रहोगे। अब यहाँ पे मौलवी 2 चीज माने, या कुरान से नाउज़ुबिल्लाह आयत निकाले, या मानना पड़ेगा एक मोहम्मद गए दूसरा मोहम्मद आया। एक मोहम्मद बज़ाहिर दुनिया से चले गए, दूसरा मोहम्मद अली बन के आया, तीसरा मोहम्मद हुसैन बन के आया, चौथा मोहम्मद हुसैन बन के आया। पहला मोहम्मद मोहम्मद, दूसरा अली बन के आया, तीसरा मोहम्मद हसन बन के आया, चौथा मोहम्मद हुसैन बन के आया। मानना पड़ेगा हर मौलवी के बाप को भी कि एक के बाद एक मोहम्मद आते रहे, एक के बाद एक मोहम्मद आते रहे। अली के बाद मोहम्मद बन के हसन आए, हसन के बाद मोहम्मद बन के हुसैन आए, हुसैन के बाद मोहम्मद बन के सज्जाद आए, सज्जाद के बाद मोहम्मद बन के बाकिर आए, बाकिर के बाद मोहम्मद बन के सादिक आए, सादिक के बाद मोहम्मद बन के काजिम आए, काजिम के बाद मोहम्मद बन के रजा आए, रजा के बाद मोहम्मद बन के तकी आए, तकी के बाद मोहम्मद बन के नकी आए, नकी के बाद मोहम्मद बन के अस्करी आए, अस्करी के बाद मोहम्मद बन के मोहम्मद आए, मोहम्मद बन के मोहम्मद आए। मानना पड़ेगा एक के बाद एक मोहम्मद आते रहे। इसीलिए मुस्तफा ने फरमाया हमारा पहला भी मोहम्मद, हमारा आखिरी भी मोहम्मद। हैदरी, हमारा पहला भी मोहम्मद, हमारा आखिरी भी मोहम्मद, हमारा पहला भी मोहम्मद, हमारा आखिरी भी मोहम्मद। अगर मोहम्मद दुनिया से चले जाए तो मुसलमान गुमराह हो जाए। मौलवी तेरे बाप को भी मानना पड़ेगा एक मोहम्मद आज भी जमाने में मौजूद है। या अली, मौलवी के बाप को भी मानना पड़ेगा कि एक मोहम्मद आज भी जमाने में मौजूद है। अब आखिरी मिसरा रजअत जहन में रहे, सरकार अब्बास आप आएंगे, जंग लड़ेंगे, मौला अब्बास आएंगे। मौला अब्बास तैयार है, वो तैयार है।
پھر انتظار کس کا ہے؟ انتظار کس کا ہے کہ آج بھی لرزاں اسی کے خوف سے مکار ہے. آخری مصرع ہے، پوری توجہ. آج بھی لرزاں اسی کے خوف سے مکار ہے. ابن حیدر یہ تمہارا ہاتھ ہے تلوار ہے. آج بھی لرزاں اسی کے خوف سے مکار ہے. ابن حیدر یہ تمہارا ہاتھ ہے تلوار ہے. امر ہو جائے اولی الامر زمانہ کا اگر، شیر تو پنجہ لڑانے کے لیے تیار. زمانہ کا اگر، شیر تو پنجہ لڑانے کے لیے تیار ہے. امر ہو جائے اولی الامر زمانہ کا اگر، شیر تو پنجہ لڑانے کے لیے تیار ہے. مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. آپ کی سماعتوں کو سلام، آپ کے سننے کو سلام، آپ کے حوصلے کو سلام، آپ کی محبتوں کو سلام. جزاک المولا آپ کی ہماری ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اور یہ خصوصاً شوکت رضا شوکت صاحب شاعر آل عمران، مولا انہیں ہمیشہ دشمنوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے. یہ انہی کی محنت ہے، یہ انہی کا پڑھا ہوا. وہ جو لکھ رہے ہیں، انہوں نے جو پڑھا وہ انہوں نے لکھا اور وہ ہم تک پہنچا رہے ہیں فضائل کی صورت میں، مصروں کی صورت میں. جیسے بھی وہ ممکن کوشش کر رہے ہیں ہم تک اہل بیت علیہ السلام کے فضائل پہنچانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. اور مولا آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں ہمیں آخری دم تک سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حق کے طرفداروں میں رکھے. مولا بحق محمد و آل محمد ہمیں آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں زندگی کی آخری سانس تک علی ولی اللہ کا اقرار کرنے والوں میں رکھے. مولا بحق محمد و آل محمد وہ منظر جلد سے جلد اپنی آنکھوں سے دکھائے کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا روزہ تعمیر ہو جائے. یا مولا امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما، علی والوں کا بول بالا فرما، مولا کے دشمنوں کو ذلیل و خوار فرما. یا مولا امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما. یا مولا ہمیں امام زمانہ کی انتظار کا حسن عطا فرما. یا مولا ہمیں امام زمانہ کے انتظار کا حسن عطا فرما. یا مولا ہمیں اس قابل بنا کہ امام کے ظہور کے بعد ہم امام کے سامنے اپنا چہرہ دکھانے کے قابل ہو جائیں. کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود بر محمد و آل محمد.